خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان کی نانی نبی پاک کی پھوپھی تھی۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے۔ آپ اللہ کی راہ میں دولت دل کھول کر خرچ کرتے۔ اسی بنا پر رسول اللہ نے آپ کو غنی کا خطاب دیا۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین ہے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے چچا ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر آپ کو دھوپ میں ڈال دیا۔ آپ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رہے۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے تب تک تم آزاد نہیں ہوگے۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی بدولت سے کبھی دور نہیں ہوں گا۔ آپ کو اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئی۔ یہ وہ واحد اعزاز ہے جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی کیا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو ہمارے پیارے نبی نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ نے اسلام کی راہ میں 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ اور دوسرا مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عمر کی وفات 27 ذی الحج 23 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 6 صحابہ کرام شامل تھے: حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کمیٹی میں شامل تھے۔ اس کمیٹی نے حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت عثمان کو کثرت رائے سے خلیفہ ثالث منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان 70 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ 23 سال حضور کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمات کی توفیق پائی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی خلافتوں کے دوران، جن کا عرصہ 12 سال سے کچھ زیادہ بنتا ہے، آپ نے خدمات سر انجام دی۔ آپ خلیفہ بن کر بھی آپ نے مزید اتنے سال خدمت دین کی توفیق پائی تھی جتنے سال مجموعی طور پر حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافتوں کا زمانہ بنتا ہے۔ آپ کے دورے خلافت میں ایران اور شمالی افریقہ کا کافی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ رسول اللہ کی بعض پیش گوئیاں بھی آپ کے خلیفہ بننے کے بارے میں موجود تھی، جیسا کہ رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا: عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرتا پہنائے گا۔ اگر لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کرتے کو اتار دو تو تم ہرگز نہ اتارنا۔ اس پیش گوئی میں حضرت عثمان کی خلافت کی پوری تصویر کھینچ دی گئی تھی کہ آپ خلیفہ ہوں گے اور دوران خلافت کوئی فتنہ نمودار ہوگا اور فتنہ کرنے والے آپ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے تاکہ خلافت راشدہ کسی طرح ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی وحدت اور طاقت منتشر ہو جائے۔ حضور نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایسی صورت میں اپنے منصب پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جہاں اسلام کو مزید ترقیات نصب ہوئی اور سلطنت کو وسعت ملی، وہاں فتنوں نے بھی سر اٹھایا۔ 35 ہجری میں ذی قعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی کو جمعہ مبارک 18 ذی الحج کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک شر پسندوں نے دفن کرنے میں رکاوٹ ڈالی۔ آخر 3 دن کے بعد مدینہ کے کچھ بااثر لوگوں نے، جن میں حضرت حکیم بن حزام اور حضرت جبیر بن موتم بھی تھے، انہوں نے حضرت علی سے حضرت عثمان کے دفنانے کے بارے میں بات چیت کی اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس میں مدد کے لیے کہیں۔ جب شر پسندوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ راستے میں پتھر لے کر بیٹھ گئے اور جنازہ گزرنے پر اس پر پتھراؤ کیا۔ مدینہ میں ایک احاطہ تھا جس کا نام حش کوکب تھا اور یہودی اس میں دفن ہوتے تھے۔
چونکہ جنت البقیع میں شرپسند حضرت عثمان کے جسد مبارک کو دفن نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے آپ کی نعش کو حش کوکو میں دفنانے کا پروگرام بنایا گیا اور رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ احاطہ جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب امیر معاویہ خلیفہ بنے تو انہوں نے احاطے کی دیوار گرانے کا حکم دیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے مردوں کو اس خالی جگہ میں دفن کریں تاکہ یہ جگہ مسلمانوں کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں شامل ہو جائے۔